حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا وأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء احمد مجتبیٰ امام الہدیٰ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مبارکہ مقدسہ مطہرہ ذات کے لیے ربیع الاول کا
بابرکت اور عظیم الشان مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور مقام اور آپ کی رفعت اور آپ کی عظمت اور آپ کے وقار اور جمال اور کمال کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوقات میں سب سے بہترین اور جو پاکیزہ ذکر ہے وہ ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں، اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ عزیز بھائیو، اس مہینہ کے اندر مختلف طرح سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے چند پہلو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مختلف انداز سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر خیر ہے، یقیناً اس کے ایک ایک پہلو کے اندر رہنمائی اور روشنی موجود ہے۔ وہ آپ کا بچپن ہو، آپ کا لڑکپن ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کی دعوت ہو، آپ کا جہاد ہو، یا آپ کی نجی زندگی ہو، حتیٰ کہ آپ کی خلوت ہو، آپ کی جلوت ہو، زندگی کا ہر معاملہ اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت اور رہنمائی کے کئی دروازے اور کئی روشنیاں موجود ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر خیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے نبیوں کے درمیان، اپنے فرشتوں کے درمیان۔ اور واجب الاحترام بھائیوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، جب یہ کائنات نہ تھی، آسمان نہ تھے، زمین نہ تھی، شرق و غرب نہ تھا، شمال و جنوب نہ تھا، تب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر فرمایا اپنے انبیاء کے درمیان۔ اور قرآن کریم کے اندر مختلف طرح کے اوصاف بیان فرمائے، لیکن واجب الاحترام بھائیوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ اوصاف حمیدہ ایسے ہیں جو صرف قرآن کریم کے اندر ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ اوصاف موجود ہیں قرآن پاک کے علاوہ حدیث مبارکہ کے اندر، اور وہ اوصاف موجود ہیں قرآن اور حدیث کے بعد انجیل کے اندر، اور پھر وہ اوصاف موجود ہیں انجیل سے پہلے آنے والی کتاب زبور کے اندر، اور پھر وہ اوصاف موجود ہیں زبور سے پہلے آنے والی کتاب تورات کے اندر۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم ذکر کریں گے تورات کے اندر میرے محمد الرسول اللہ کا ذکر میرے رب نے کیسے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صرف حدیث کی بات نہیں ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، میں انجیل کا ذکر نہیں کر رہا، زبور کا نہیں، کیونکہ سب سے پہلی کتاب ہے تورات۔ تورات کے اندر
ذکر مصطفیٰ کیسے موجود ہے، اور پھر اس ذکر سے ہم کچھ نہ کچھ کر کے انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے اپنی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ تورات کے اندر کس کس طرح سے میرے کریم پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے عطا بن یسار، سب کہو رحمت اللہ، یہ تابعی ہیں بڑے مشہور۔ انہوں نے ملاقات کی ایک صحابی رسول سے جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عطا کی رحمت اللہ کی ملاقات ہوئی صحابی رسول سے، اور جناب عبداللہ جو تھے نا، عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ تورات کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تورات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ تو عطا بن یسار جو ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ذکر تورات کے اندر عبداللہ آپ نے پڑھا، مجھے وہ سنائیے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اب ذرا سمجھیے گا تورات کے اندر کیا کیا اوصاف ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرتوں پہ قربان جائیے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے، نام ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص۔ سوال کرنے والے عطا بن یسار ہیں، کہتے ہیں بتائیے نا تورات کے اندر کیا کیا اوصاف ہیں۔ اخبرنی صفت رسول اللہ فی التورات۔ اے عبداللہ، آپ تو تورات کے عالم ہیں، کیا کیا ذکر ہے میرے مصطفیٰ کا تورات میں، ذرا وہ بیان تو کیجئے نا۔ جناب عبداللہ ابن عمر بولے، فرمایا عطا تو نے اللہ کا قرآن پڑھا یا کہ نہیں پڑھا؟ جی جی عبداللہ میں نے قرآن پڑھا۔ فرمایا جو جو اوصاف میرے رب نے قرآن میں بیان کیے ہیں، وہی اوصاف میرے رب نے تورات کے اندر بھی بیان کیے۔ اور پھر عبداللہ بولے، فرمایا جیسے رب فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، جیسے اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ بالکل ایسے تورات بیان کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر شاہد بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر مبشر بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر نذیر بھی ہے۔ پھر فرمایا عبداللہ نے عطا ایک اور اوصاف، ایک اور وصف ذرا سمجھیے تورات کے اندر جو میرے رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کا بیان کیا۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں انت عبدی ورسولی۔ یہ میں تورات کے الفاظ ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، وہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں انت عبدی ورسولی، اے میرا لاڈلا پیغمبر محمد، آپ عبدی ورسولی تورات کے اندر موجود ہے، آپ میرے بندے بھی ہیں، میرے رسول بھی ہیں۔ اے میرا لاڈلا پیغمبر، آپ رسول بھی ہیں، آپ میرے بندے بھی ہیں۔ جیسے قرآن بیان کرتا ہے ایسے تورات بیان کرتی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ، اگلا خوبی، اگلا وصف بیان کیا۔ فرمایا رب فرماتا ہے سمیتک المتوکل، سمیتک المتوکل، اے میرا لاڈلا پیغمبر، ہم نے تورات کے اندر آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ لاڈلا پیغمبر آپ کا نام ہے متوکل۔ متوکل کون ہوتا ہے؟
جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اپنی کوئی خواہشات نہیں، متوکل اسے کہا جاتا ہے جو اپنی آس اور اپنی امید کی ڈوری صرف ایک ذات پہ رکھے۔ متوکل اسے کہا جاتا ہے جو ہر معاملے کے اندر اپنے اللہ کو اپنا نگہبان سمجھے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ اپنا حاجت روا سمجھے، نہ مشکل کشا سمجھے، نہ داتا سمجھے، نہ دستگیر سمجھے، اسے کہتے ہیں متوکل۔ کبھی پڑھیے نا بدر کے میدان کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکلنا اپنے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ، اللہ کی قسم ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی عظیم الشان مثال ہے۔ بھرپور لشکر آ رہا ہے مکہ سے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، اور اتنے مغرور ہو کے آ رہے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے آئے۔ ان کو یہ تھا مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے، یہ ہماری کمی، کل تک ہماری بکریاں چرانے والے، آج یہ مدینے میں جا کے بھگوڑے بن کے بیٹھے، ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اور اللہ نے جن کو دکھایا نا، کبھی وہ دیکھیے بدر کا مقام، سبحان اللہ، کہاں مدینہ اور کہاں مقام بدر، میدان بدر، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے صحابہ کو لے کے نکلے، مٹھی بھر مجاہدین ہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں، بالکل نہتے اور بخاروں کے مارے ہوئے مسلمان جب لے کے پہنچے نا میدان بدر کے اندر، اللہ اکبر، نبی کائنات علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھ دیا سجدے کے اندر۔ اے میرا اللہ عزتیں دینے والے ربا، نہ تیرے علاوہ کوئی عزت دینے والا، نہ تیرے علاوہ کوئی ذلتیں دینے والا، اللہ یہ مٹھی بھر مجاہد، اللہ اگر آج ان کا نام مٹ گیا، قیامت کی دیواروں تک تیرا نام کون لے گا؟ اللہ میں تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیشانی سجدے میں رکھی، صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں کب اللہ کے پیغمبر سر مبارک اٹھائیں، لیکن قربان جائیے میرے مصطفیٰ سر کو سجدے سے اٹھا ہی نہیں رہے، سر کو سجدے میں رکھا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا، اللہ کون ہے؟ اگر یہ چلے گئے مٹھی بھر، اللہ کیا کریں گے؟ میرا اللہ نہ مجھے اپنے افراد پہ توکل، نہ ہتھیاروں پہ توکل، اللہ نہ موسم پہ توکل، نہ فضاؤں پہ توکل، نہ حالات پہ توکل، نہ طاقتوں پہ توکل، اللہ میرا توکل ہے تو ایک تیری ذات پر۔ میرا اللہ اگر یہ مٹھی بھر چلے گئے تو کیا بنے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھو تو صحیح کیسے ہزار فرشتوں کا لشکر ہم نازل فرماتے ہیں، جہاں وہ فرشتے نازل ہوئے سارے پہاڑ ہیں وہاں پہ، لیکن جہاں پہ اللہ کے فرشتے اترے نا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ بالکل باریک سفید ریت کی طرح، بہت بڑا پہاڑ ہے مقام بدر کے قریب۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نا تلواریں ہمارے پاس تھی نہیں، جس کے پاس چھڑی ہوتی نا وہ ایسے کر کے چھڑی اٹھاتا تھا، ہم مارتے ایسے نہیں تھے، ایسے چھڑی چلانے کی کوشش کرتے تھے، دشمن کی گردن کٹ کے پہلے زمین پہ گر جاتی، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بولے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں سمیتک المتوکل، اے میرا لاڈلا پیغمبر ہم نے تورات کے اندر آپ کا نام متوکل رکھا، اللہ پہ توکل کرنے والا، توکل کی انتہا کرنے والا۔ اللہ نہ مجھے اپنی ذات پہ اعتماد ہے، نہ اولاد پہ ہے، نہ طاقت پہ ہے، نہ قوت پہ ہے، اللہ نہ وسائل پہ، نہ رشتہ داروں پہ، اللہ کوئی کسی پہ اعتماد اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی غالب ذات ہے اللہ تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کسی پہ میرا توکل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے نا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کی کمر نہیں لگنے دیتا جو اللہ پہ اور فرمایا تورات کے جناب عبداللہ فرما رہے ہیں اے عطا، اللہ نے جو خوبیاں بیان کی ہیں نا، وصف بیان کی ہیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کیا ہیں؟
فرمایا وہ یہ ہیں کہ مصطفیٰ شاہد ہیں، مصطفیٰ مبشر ہیں، مصطفیٰ نذیر ہیں۔ مصطفیٰ کا نام میرے رب نے کیا رکھا ہے؟ عبداللہ رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب نے نام رکھا ہے متوکل رکھا ہے، سمیتک المتوکل۔ یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری کی، اللہ اکبر۔ اب اگلی صفت سنیے، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذرا اگلی صفت سنیے تورات کے اندر، اور یاد رکھیے نا جو صفت موجود ہے تورات میں وہی صفت موجود ہے زبور میں، جو صفت موجود ہے زبور میں وہی صفات موجود ہے انجیل میں، وہی صفات جو موجود ہیں انجیل میں وہی صفات موجود ہیں قرآن میں، اور جو صفات موجود ہیں قرآن میں وہی صفات موجود ہیں حدیث میں۔ اگلی صفت جناب عبداللہ ابن عمر بیان کرنے لگے، ذرا دل تھامیے اور دیکھیے نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی صفات کیا ہیں اور ہم کیا ہیں۔ جناب عبداللہ بولے، فرمایا لیسا میرے آقا علیہ السلام نہ تھے، کیا فرمایا بفضل، بڑا پیارا لفظ ہے، بڑی پیاری صفت ہے، فرمایا لیسا بفضل، میرے مصطفیٰ نہیں تھے بفضل۔ فض کا معنی ہوتا ہے بدخو، بدخو، بدخو کسے کہتے ہیں؟ جو برا بولنے والا ہو۔ ایک آدمی کوئی بات کرے اس کے جواب کے اندر آپ کوئی برا جملہ بولیں، ہم کہیں گے بڑا بدخو ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کائنات کے لوگوں سنو، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، لیس بفظ، میرا مصطفیٰ علیہ السلام بدخو نہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جب کوئی بات کرتا میرے مصطفیٰ ایسے کر کے بات سنتے جیسے اس سے اہم کسی اور کی بات ہے ہی نہیں، یوں کر کے توجہ کے ساتھ سنتے، سننے والا بھی یوں کر کے بات کرتا سمجھتا جیسے مجھ سے اہم بات کسی کی ہے ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کبھی کسی کی بات نہ ٹوکتے۔ آج بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں نا، جب بات کرتے ہیں نا کوئی بات کر رہا کہتے ہیں جی آپ کی بات بڑی ہے معذرت میں ٹوکنے لگا ہوں، یہ کہہ کے بات ٹوک دیتے ہیں۔ ابھی تجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ محمد کریم علیہ السلام کی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب تک دوسرا بات کرتا رہتا توجہ سے سنتے، اگر کوئی آدمی بات سخت بھی کرتا میرے آقا نرمی فرماتے۔ امی عائشہ صدیقہ استاد محترم، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نا ایک مرتبہ تشریف فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس نا، تو ایک یہودیوں کا وفد آیا، یہودیوں کا وفد آیا، اور پتہ آ کے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم جی۔ ہم کہتے ہیں نا سارے مسلمان بھی السلام علیکم، ایسا فیشن، ایسی بدبختی ہے، اللہ کی قسم ہے دین کا مذاق اڑانے کا ہم نے ٹھیکہ لے لیا کہ سنتوں کا ہم نے مذاق اڑا۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم کوئی کہتا ہے اور جواب دینے والا وہ نہیں کہتا وعلیکم السلام، وہ کہتا والسلام جی۔ بعض ہیں السلام علیکم جی اور جواب کے اندر وعلیکم السلام کہنے کی بجائے وہ بھی کہتا السلام علیکم، یہ بھی ایک اور فیشن ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے کہا او مردو اپنے ٹخنے کرو ننگے، عورتوں اپنے ٹخنے ڈھانپو۔ ہم نے کہا نہیں، عورتوں نے کہا ہم نے ٹخنے ننگے کرنے ہیں، مردوں نے کہا نہیں ہم نے ڈھانپ کے رکھنے۔ ہر حکم کا مذاق اڑانا کعبہ کے رب کی قسم ہے آج کے مسلمان کی خاصیت بنی ہوئی ہے۔ ہر حکم کا مذاق، غمی خوشی ہو، خلوت جلوت ہو، معاملات ہو، عبادات ہو، ہر مسئلے کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ موجود ہے نا،
تو وہ وفد آیا، کہتا السلام علیکم یا اہل البیت۔ اچھا سام کا معنی ہے موت۔ انہوں نے کہا اے گھر والوں تم پہ موت آئے۔ امی عائشہ صدیقہ نے سنا نا تو فرمایا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، تم پہ موت بھی آئے، اللہ کی لعنت بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ سنیے محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو، لیس بفظ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑا، نبی رحمت کے تیور بدل گئے۔ فرمایا عائشہ کیا جملہ بولا ہے؟ اللہ کے رسول انہوں نے کہا تم پہ موت آئے، میں نے کہا تم پہ بھی موت آئے، اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا عائشہ تم نے اتنا سخت جملہ بولا ہے، اگر اس لفظ کو سمندر میں پھینک دے سمندر کالا ہو جائے۔ فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں، اگر انہوں نے کہا تھا تم پہ موت آئے تو تمہیں چاہیے تھا جواب میں کہہ دیتی وعلیکم، یہ لعنت اللہ کیوں بولا؟ یہ لعنت اللہ کیوں بولا؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جھڑکا۔ فرمایا جتنا انہوں نے بولا تھا عائشہ آپ بھی اتنا ہی جواب دے دیتی، آپ نے اس لفظ میں اضافہ کر کے بڑھا کے کیوں اضافہ کیا، کیوں بڑھایا ہے؟ اللہ اکبر۔ او واجب الاحترام بھائیو، یہ اسلام ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، آج کے مسلمان نے، میں نے، آپ نے، سب نے یہ سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے، سجدے کر کر کے ماتھے کالے ہو جائیں یہ اسلام ہے۔ کسی نے کہا نہیں جی لمبی داڑھی ہو یہ اسلام ہے، شلوار اٹھا، نہیں میرے واجب الاحترام بھائیو سنیے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کون تھے؟ میرے آقا علیہ السلام وہ تھے ساری کی ساری حیات طیبہ نہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی، نہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے کسی کو تکلیف آئی۔ اور کلمہ پڑھ لینے کا نام صرف اسلام نہیں، نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، جہاد، قتال کا نام صرف اسلام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ جس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اب اس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہیں، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی رحمت علیہ السلام کے اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا آپ تورات کے اندر ذکر ہے، شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ، اپنا رسول فرمایا، آپ کا نام متوکل رکھا، اور پھر فرمایا لیس بفظ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام بدخو نہ تھے۔ اور اگلی صفت کمال کی بیان کی، فرمایا والا غلیظ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام سخت بھی نہ تھے، میرے آقا علیہ السلام کا والا غلیظ، آپ کا ظاہر بھی پاک تھا، والا غلیظ، میرے آقا علیہ السلام کا باطن بھی پاک تھا، والا غلیظ، میرے آقا علیہ السلام کی خلوت بھی پاک ہے، جلوت بھی پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کی صبح بھی پاک ہے، شام بھی پاک ہے، دوپہریں سپہریں بھی پاک ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ارہ اور ذرہ اور ساتھ اور آن اور کھڑیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی پاک ہیں۔ فرمایا والا غلیظ، میرے کریم پیغمبر علیہ السلام کا ظاہر بھی پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کا باطن بھی بولو پاک ہے، ظاہر بھی پاک۔ ظاہر پاک کرنا بڑا آسان ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں دیکھنے میں بڑا نیک ہوں، چہرے پہ داڑھی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرا باطن کیا ہے میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا؟ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے ہمارے بھرم رکھے،
رب تعالیٰ ہمارے راز کھول دینا، اللہ کی قسم ہے میں اندر سے کیا ہوں، راز کھول دینا، ہم ایک دوسرے کا منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ ظاہری طور پہ بڑا اسلام مسلمان ہے، اندر پتہ نہیں کیا کیا منافقتیں، کیا کیا دشمنیاں، کیا کیا بغض، کیا کیا عناد اور نفرتیں اور تعصبات اور دوریاں اندر چھپا کے، بہت بڑے پہاڑ اپنے اندر اٹھا کے، اپنے دل کو ہر طرح کی نفرتوں سے بھر کے ہم ایسے مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پردے اٹھا دے، کبھی راز کھل جائے نا تو بیوی اپنے شوہر کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں، بھائی بھائی کو چہرہ، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، رب نے ہمارے بھرم رکھ لیے، پردے ڈال دیے، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ میرے عزیز بھائیوں، خلوت کا پاک ہونا۔ خلوت کہتا ہے تنہائی کو، جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، تنہا ہوتا ہے، جب کوئی پاس نہیں ہے سوائے اس قادر مطلق کے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بندہ اس اپنے لمحے کو پاک کر لے۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو نا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، تو وہ جب تنہائیوں کے اندر ہو تو تب دیکھے، کہ جب اکیلا ہے کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، تب بھی وہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی خلوت پاک ہے، تنہائیاں پاک ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں، تب بھی اس کی زندگی پاک ہے، تو اللہ اس سے راضی ہے۔ آج ہماری جو خلوتیں ہیں یہ داغدار ہے، بالخصوص نوجوانوں کی۔ نوجوان طبقہ رات کی تنہائیوں میں، ایک ہم نے بڑے بڑے موبائل اپنے بچوں کو لے دیے، اس کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا اس موبائل پہ آتا ہے، اور ہماری نسل کو واجب الاحترام بھائیو زنگ لگ رہا ہے، زنگ۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اور پھر دیکھیے یہ جو خلوت کے گناہ ہیں نا، تنہائیوں کے گناہ، اللہ اکبر، یہ کتنے خطرناک ہیں، یہ کتنے خطرناک ہیں جو تنہائیوں کے گناہ ہیں۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث پاک ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، واجب الاحترام بھائیوں، میں کوئی عام سی بات نہیں کرنے لگا، رسول رحمت علیہ السلام کی حدیث ہے۔ خلوت کے معاملات کتنے سنگین ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کو بیان کیا، ذرا توجہ کیجیے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا غور فرمائیے اور اس فرمان رسول کو ذرا فٹ کیجئے اپنے اوپر، اپنی خلوتوں پر، اپنی تنہائیوں پر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی، فرمایا میری امت کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، یاتی یوم القیامت بحسنات، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا، میری امت کے یہ لوگ، یہ میری امت کے افراد آئیں گے بالحسنات، نیکیاں لے کر۔ میں لا یعلمون، میں جانتا ہوں اپنی امت کے ان لوگوں کو جو قیامت کے دن آئیں گے بڑی نیکیاں لے کر، فرمایا حسنات، نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ کتنی نیکیاں، فرمایا کامثال جبال، فرمایا اتنی نیکیاں جیسے پہاڑ ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ سمجھیے گا، فرمایا نیکیاں لے کر آئیں گے کامثال جبال، ان کی نیکیاں ایسے ہوں گی جیسے پہاڑ۔ اللہ کے رسول پہاڑ کون سا؟ میرے آقا علیہ السلام نے اکثر حدیثوں کے اندر پہاڑ احد کا ذکر کیا، اکثر میں احد کا ذکر ہے، اور احد کا جو پہاڑ ہے اس کے گرد ایک چکر لگائے نا تقریباً 7 کلومیٹر بنتا ہے، 7 کلومیٹر۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا علیہ السلام نے یہاں احد کا ذکر نہیں کیا، فرمایا میری امت کے لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، نیکیاں کتنی ہوں گی؟ فرمایا کامثال جبال تہامہ۔ جب جائے نا مکہ میں تو جدہ کے قریب بحیرہ احمر ہے،
اس کی جو ساحلی پٹیاں ہیں نا، ان پٹیوں کے اوپر بڑے اونچے پہاڑ ہیں، اور ان کا سلسلہ، ان پہاڑوں کا 1 2 4 7 کلومیٹر نہیں، یہ پہاڑ سینکڑوں کلومیٹر لمبے ہیں، 2200 میٹر بلندی اور سینکڑوں میل یہ لمبے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں تہامہ کے پہاڑ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں بڑی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، نیک لوگوں کی بڑی خدمت بھی کرتے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، بڑے صالح افراد ہوں گے، نیکیاں اتنی لے کر آئیں گے جیسے تہامہ پہاڑوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فجعل اللہ حباء منصورا، اور میرا اللہ ان کی نیکیوں کو دیکھے گا، میرا اللہ ایسے نیکیوں کو اڑا دے گا جیسے ذروں کو اڑایا جائے۔ حباء منصورا، کوئی بندہ اپنے ہاتھ پہ مٹی رکھ کے پھونک مارے نا تو جیسے وہ ذرے اڑتے ہیں، اسے کہتے ہیں حباء منصورا۔ نبی رحمت نے فرمایا نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں، لیکن جب یہ آئیں گے میرا اللہ ان کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا۔ صحابہ حیران پریشان، اللہ کے رسول وجہ اور سبب کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ، نیکیاں تو بڑی کرتے ہوں گے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا مَحَارِمَ اللَّهِ، لیکن جب تنہائیوں میں جائیں گے، اکیلے ہوں گے، جب لوگوں کے سامنے ہوں گے بڑے نیک ہوں گے، لیکن جب اکیلے ہوں گے تنہائیوں میں جائیں گے تو اللہ کے حرام کردہ کاموں کو بلا خوف کریں گے۔ جب چلے جائیں گے نا تنہائیوں میں، ہوں گے اکیلے، سمجھیں گے اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اسی گناہ کو بڑے شوق سے کر لیں۔ فرمایا نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، اور تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ محمد کریم نے فرمایا حباء منصورا، نیکیوں کو ذروں کی طرح میرا رب اڑا دے گا۔ فرمائے گا لوگوں کے سامنے بڑے نیک تھے، لیکن جب تنہائیوں میں آتے تھے تب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا، جب زلیخا نے کہا اب یہاں کون دیکھنے والا ہے، اس نے کہا یہاں دیکھنے والا تجھے کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرا رب تو اب بھی موجود ہے جو میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے واجب الاحترام بھائیوں، رب تعالیٰ کی ذات پہ یہ توکل، یہ یقین، اللہ سے یہ اللہ پر اعتماد اور اللہ سے یہ تعلق، کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک یہ نہیں ہوتا امت مسلمہ تب تک کیسے کامیاب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صاف بیان کر رہے ہیں تورات سے، نبی رحمت علیہ السلام کے وصف بیان کیے، فرمایا والا غلیظ، میرے آقا علیہ السلام میں سختی نہ تھی، آپ کی خلوت بھی پاک تھی، جلوت بھی پاک تھی، آپ کی عبادت ریاضت قیادت بھی پاک تھی، گفتار بھی پاک تھی، آپ کا کردار بھی پاک تھا، موج بھی پاک تھی، بہار بھی پاک تھی، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور لہجہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا پاک تھا۔ اور اگلا جملہ، اگلا وصف جو سیدنا عبداللہ نے بیان کیا تورات سے، فرمایا وَلَا يَدْفَعُ۔ او میرے بھائیو، نبی رحمت کا نام لینا بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت قبول کرنے کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا سمجھیے تو صحیح میرے مصطفیٰ کی سیرت مطہرہ کو کیسے تورات بیان کرتی ہے، اور تورات میں میرا رب بیان کرتا ہے، فرمایا وَلَا
یدفع بالسیئۃ السیئۃ ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ساری زندگی ساری حیات مبارکہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں۔ آپ پڑھتے نہیں وہ طائف کا علاقہ جب گئے تھے کیا حالت تھی، اللہ مار مار کے پتھر، اور رسول رحمت علیہ السلام کا خون مبارکہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے جس کی ایک بوند پہ سارے جہان کی عظمتیں بیان کر دے حق ادا نہیں ہوتا، وہ میرے مصطفیٰ کا پاک خون بہا اور یوں کر کے بہا، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے یوں بہ بہ کے نا جوتوں کے اندر خون آ کے آقا کے جوتوں میں خون جم گیا، جوتا اتارنا چاہتے تھے نا تو خون کے جمنے کی وجہ سے جوتا نہیں اترتا تھا، لیکن نبی رحمت نے کیا فرمایا، اللہ فرمایا او طائف والو، فرشتے آئے، اللہ کے رسول آپ فرمائیں تو صحیح، ان کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دے، فرمایا جاؤ پلٹ جاؤ، میں ان کے لیے رحمت کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں، ان سے مجھے کوئی بدل، یہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ۔ اللہ نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ نے پکڑا ایک آدمی سردار ہے، اس کا نام ہے سمامہ، یمامہ کا یہ گورنر تھا، پکڑ کے لے آئے مسجد نبوی کے اندر، نبی رحمت نے فرمایا اس کو باندھ دو مسجد کے ستون کے ساتھ، یہ بڑا کڑیل جوان تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا باندھ دیجئے، مسجد نبوی کے پلر میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، صحابہ کرام کی عبادات کو معمولات کو دیکھتا رہا، نبی رحمت اس کے پاس گئے، کہنے لگے ہاں بھئی مجھے کیسا سمجھتے ہو، نعوذ باللہ اس نے جو جملہ بولا، کہنے لگا اے محمد تجھ سے برا کائنات میں کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جب سیدنا عمر فاروق پاس تھے نا، انہوں نے نکال لی تلوار، انہوں نے کہا اللہ کے رسول حکم تو کیجئے، دیکھیے میں اس کی کیسے یہ کیسا اس نے جملہ بولا، اللہ کے پیغمبر اجازت دیجئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا عمر چھوڑ دیجئے اس کو، کچھ نہیں، چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہنا، آقا علیہ السلام چلے گئے، اگلا دن آیا، پھر نبی رحمت پاس گئے، کہنے لگے میری شکل تجھے کیسے لگتی ہے، کہنے لگا تیری شکل کائنات میں اس سے نعوذ باللہ بری شکل کوئی نہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے پھر برداشت کیا، فرمایا عمر کچھ نہیں کہنا چھوڑ دیجئے، تیسرا دن آیا، میرے آقا علیہ السلام کے سوال میں پھر ٹیڑھا بولا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کھول دیجئے سمامہ کو، آزاد کر دیجئے، میں نے معاف کی، کھول دیجئے سمامہ کو، صحابہ حیران، اللہ کے رسول یہ کیسے کیسے جملے بول رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کو کھول دے، فرمایا کھول دیجئے اس کو، آزاد کر دیجئے، جب یہ سمامہ گیا آزاد ہو کر چلتا گیا اور سوچتا گیا، جا آگے کو رہا ہے اور اللہ کی قسم ہے دل پیچھے کو آ رہا ہے، خود آگے جا رہا ہے، سوچتا گیا ہائے میں نے کیا کیا بولا، کیا کیا لفظ بولا، لیکن یہ کیسا رسول ہے یار، یہ کیسا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کیا کیا جملے بولے، اس کا ایک ہی جواب ہے، مسکرا کے چل دیتا ہے، اور سبحان اللہ قربان جائیے، سمامہ کے آخر دل کو جب چوٹ لگی نا، کہنے لگا وہ بدبخت سمامہ اب کہاں جا رہا ہے، تیرا دل گواہی دے رہا ہے یہ یقیناً اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کی قسم ہے سمامہ وہاں سے واپس پلٹا اور واپس آیا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں، آقا کریم کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھا، نبی رحمت نے مسکرا کے دیکھا سمامہ کو، سمامہ اب کیا چاہتے ہو، کوئی بات رہ گئی ہے جو کرنے والی ہے، فرمایا جی اللہ کے پیغمبر رہ گئی ہے، یا رسول اللہ میں نے کہا تھا نا آپ سے نعوذ باللہ بری شکل کسی کی کوئی نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے آج سمامہ کا دل کہتا ہے محمد سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں، اللہ کے رسول کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کیجئے، اب لڑنے کے لیے نہیں آپ کا غلام بننے کے لیے آگے، یہ کیسے ہوا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کمال کا اخلاق ہے، اور عبداللہ ابن عمر یہی بات بیان کر رہے ہیں، نبی رحمت عزیز بھائیو ذرا جملہ سمجھیے گا،
کائنات کے امام نے ساری زندگی، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، نبی رحمت علیہ السلام کی ساری زندگی ابھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں کون سی ایسی تکلیف ہے جو پیغمبر رحمت کو نہیں ملی۔ ہر طرح کا ظلم اللہ کے رسول پہ ہوا، لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری کی ساری زندگی کبھی کسی سے اپنا ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ جاؤ احادیث کے انبار پڑھے ہیں، کتب پڑھی ہیں، قرآن موجود ہے، آسمانی کتابیں کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ساری کی ساری حیات مبارکہ کبھی کسی سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اور تو اور میں آج کا مسلمان، میرے آقا علیہ السلام کی سنتیں کہاں، ہم کہاں؟ ہمیں کوئی جملہ بول کے دکھائے تو صحیح، کوئی ایک لفظ بولے نا، جب تک اس کے بدلے میں ایک کے بدلے میں 10 نہ بول لیں، اللہ کی قسم ہے ہمیں سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ یہ مصطفیٰ تھے۔ فرمایا وَلَا سَيِّئَةٍ بِالسَّيِّئَةِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ فرمایا عبداللہ نے میرے مصطفیٰ کیسے تھے؟ فرمایا وَيَعْفُو وَيَغْفِرُ۔ میرے آقا بدلہ دینا تو دور کی بات ہے، یعفو وَيَغْفِرُ۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں تورات کے الفاظ کو۔ یہ تورات کب نازل ہوئی؟ ذرا سمجھیے تاریخ کو۔ جب اللہ کا قرآن نازل ہوا، قرآن کے نزول سے 360 سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے انجیل۔ قرآن سے 360 سال پہلے نازل ہوئی انجیل، اور جب انجیل کو پڑھیں، انجیل سے پہلے جو کتاب ہے اس کا نام ہے زبور۔ زبور نازل ہوئی انجیل سے تقریباً 1050 سال پہلے، اور زبور سے اوپر جائیں پھر آ گئی تورات۔ تورات نازل ہوئی زبور سے 582 سال پہلے۔ سارے کو ٹوٹل کو جمع کر لینا تو قرآن کریم سے تقریباً 1950 صدیاں، 19.5 صدیاں، 1950 سال پہلے تورات نازل ہوئی، جس میں میرا رب میرے مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ 1950 سال پہلے قرآن کریم سے نازل ہونے والی کتاب ہے جس کا نام تورات ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر میرا رب ذکر فرما رہا ہے کس کا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ میرا مصطفیٰ کون تھا؟ فرمایا شاہداً مبشراً نذیراً، پھر فرمایا عبدی و رسولی سمیتک المتوکل، پھر فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ، پھر فرمایا ولا یدفع بالسیئات السیئہ، پھر فرمایا یہ میرا پیغمبر کون ہے؟ یعفو و یغفر، یہ میرا پیغمبر تو معاف کرنے والا ہے، یعفو عفیت کا پیغام لے کر آنے والا ہے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو نازل ہو رہا ہے تورات میں، اور میں کہتا ہوں تورات کو بھی چھوڑیے اور اوپر چلے جائیے۔ اس سے اوپر رب تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ابھی دنیا کے اندر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر نہیں آئے، عام لوگ دنیا کے اندر نہیں آئے، ابھی کائنات نہیں بنی، نہ شرق بنے، نہ غرب بنے، نہ شمال بنے، نہ جنوب بنے، نہ آسمان کی وسعتیں ہیں، نہ زمین کی فراخیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا رب ذکر کر رہا ہے اپنے انبیاء کی روحوں کو بلا کر، کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائنات کے نبیوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جماعت کون ہے؟ تو جماعت، چلو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اور نبیوں، کائنات کے نبیوں رسولوں، میں تمہیں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں۔ کائنات کے نبیوں سنو، دنیا کے اندر تمہارا نبوت کا سکہ چلتا ہو، رسالت چل رہی ہو، تمہارا پیغام نصیحت عام ہو، ایسے دور کے اندر ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے کائنات کا امام بن کر، نبیوں کا سلطان بن کر، مومنوں کے دلوں کی بہار بن کر، کائنات کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے اونچا، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے اقدس، سب سے مطہر، سب سے معلی، سب سے منزہ میرا پیغمبر آ جائے۔ اور نبیوں کیا کرنا ہے؟
کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور میرے مصطفیٰ کے غلام بھی بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو سنیے، آخری بات عرض کروں، بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا مقام ایک الگ بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا جہاں امتی موجود ہو، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جہاں آپ کا امتی موجود اور ایک طرف اللہ کا کوئی نبی موجود ہو جائے وقت نماز کا، اور میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر نماز کا وقت آ جائے میرے مصطفیٰ کا امتی موجود ہو، مقابلے کے اندر اللہ کا کوئی نبی موجود ہو، نماز کا وقت آئے، اللہ کی قسم ہے نبی کی جرت نہیں ہے میرے محمد کی امتی کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، یہ ابو داؤد ہے کتاب کا نام، اور سنیے میرے مصطفیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب آخری وقت آئے گا نا، آخری وقت، ایک نازل ہونے والا، ظاہر ہونے والا ہوگا جس کا نام ہوگا مہدی، وہ امام مہدی جن کو کہتے ہیں۔ امام تو ہم نے لوگوں کے دیکھا دیکھی امام لگا دیا نا، کبھی کسی نے نہ کہا ابو بکر امام ابو بکر، کبھی کسی نے بولا ہے؟ امام عمر، امام عثمان، امام علی، ہم نے دیکھا دیکھی کہہ دیا امام مہدی۔ ان کا نام ہوگا محمد، مہدی کا نام ہوگا محمد، ماں کا نام ہوگا آمینہ، باپ کا نام ہوگا عبداللہ۔ یہ موجود ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے، مصطفیٰ کے امتی ہیں، امتی ہیں میرے پاک پیغمبر کے، دمشق کی مسجد کے اندر موجود ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ کے نزول کا وقت آ جائے گا، مختصر کر کے بات کروں، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آ جائے گا تو دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مینار پہ سیدنا عیسیٰ نازل ہوں گے، سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ یہ جو مہدی ہے نا، مہدی، یہ جائیں گے، جا کے سیدنا عیسیٰ کو نیچے اتاریں گے۔ اب عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ آسمانی کتاب ان پہ نازل ہوئی، وہ مردوں کو ہاتھ لگائیں وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں، وہ کوڑیوں کو ہاتھ لگائیں اللہ بیماریوں کو دور کر دے، وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے اللہ اڑتا ہوا پرندہ بنا دے۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہے عیسیٰ، ان کا ذکر ہے قرآن میں موجود، ان کا ذکر ہے آسمانی کتابوں میں موجود۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے، عظمتوں رفعتوں والے پیغمبر۔ لیکن قربان جائیے، جب مہدی میرے مصطفیٰ کا امتی، میرے مصطفیٰ کی نسل میں سے، آل میں سے، یہ مہدی جب جناب عیسیٰ کو اتار کے لائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ہدایت میرے واجب الاحترام بھائیو ذرا سمجھیے گا، روایت موجود ہے ابو داؤد میں، جناب مہدی اتار کے لائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جناب مہدی فرمائیں گے صلی لنا، آئیے جناب عیسیٰ جی، آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، آپ پہ آسمانی کتاب نازل ہوئی، اللہ کے مقدس پیغمبر ہیں، آگے آئیے نا، صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیے۔ اور جائیے پوچھئے امام ابو داؤد سے، انہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا جب امام مہدی کہیں گے نماز پڑھائیے، جناب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ کہیں گے مہدی اس میں شک کوئی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں شک کوئی نہیں، مجھے اللہ نے عظمتیں دی، اس میں شک کوئی نہیں، اللہ نے میری بڑی توقیر بیان کی، لیکن مہدی جہاں محمد کا امتی ہو وہاں اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، جماعت کروائیں گے تو کون؟ امام مہدی، یہ مہدی جماعت کروائیں گے۔ اور واجب الاحترام بھائیو، یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ ہے، یہ ہمارے عظیم پیغمبر ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، اور جن کی موجودگی میں کہتا ہوں ان کی موجودگی نہیں، ان کے امتی کی موجودگی میں کسی نبی کو جرت نہ ہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اور تو کیسا آدمی ہے، آج اسی نبی کو کہتا ہے نبی پاس موجود ہے اور خود بڑا سارا پیٹ لے کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، خود واعظ و نصیحت کرتا ہے، خود منبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور واجب الاحترام بھائیو سمجھیے، اسی طرح سے جہاں میرے مصطفیٰ کی بات آ جائے
نہ وہاں کسی کی بات چل سکتی ہے۔ جہاں میرے مصطفیٰ کی ذات آ جائے وہاں کسی کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں میرے مصطفیٰ کا امتی آ جائے وہاں کسی نبی کی جرت بھی نہیں ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ